یہ جو باپ سامنے آیا ہے علی پور چٹھا کا باپ، یہ کائنات کا ایک عجیب صابر اور مضبوط اعصاب والا باپ سامنے آیا ہے۔ اس کے اعصاب پر مجھے رشک آتا ہے اور اس نے جو کام کر دکھایا اس پر بھی مجھے رشک آتا ہے۔ ذرا واقعہ سنیے، آپ بھی اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ یہ علی پور چٹھا کی ایک شادی کا احوال ہے۔ دونوں فیملیاں بڑی مضبوط فیملیاں تھیں، چودھری فیملیاں تھیں، نامور لوگ بھی تھے اور بڑے مضبوط لوگ بھی تھے، پیسے والے لوگ بھی تھے۔ شادی آپس میں طے ہو گئی۔ جب شادی طے ہو گئی تو جب بارات وہاں پہنچتی ہے، اور ہمارے ہاں جس طرح رواج ہے خواتین ان کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آنے والوں نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا، وہ جیسا کہ شادیوں میں ہم آپے سے بالکل باہر ہو جاتے ہیں، انسانیت بھی بھلا دیتے ہیں، ایمان تو خیر بڑی دور کی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ ڈھول ڈھمکا شروع کر دیا، فائرنگ شروع کر دی، اور دلہا پر پیسے لٹانے کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا۔ یعنی جب پیسے پہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، لاکھوں روپیہ دلہے پر لٹایا گیا، 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں ڈالر دکھائے جاتے ہیں۔ شو آف کرنے میں تو ہماری قوم کا جواب ہی کوئی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے تو اس وقت تو شاید ہم کوئی آسمان سے بھی اونچے اڑنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو باپ تھا، بیٹی کا باپ تھا، درد دل رکھنے والا باپ تھا، اپنی عزت کا پاس رکھنے والا باپ تھا، لیکن تھا کو بڑے دل والا اور بڑے جگرے والا باپ۔ اس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا، اور اس دوران کچھ تھوڑی سی تو تکار بھی ہو گئی، اور جو خواتین استقبال کے لیے کھڑی تھی ان کی طرف کچھ جملے بھی کسے گئے، تو اس باپ نے وہاں ایک عجیب اعلان کر دیا۔ کہنے لگا کہ آؤ، چونکہ شادی حال میں کھانا تیار ہے، گرم مزیدار ذائقے دار کھانا مہمان نوازی کے لیے آپ کا منتظر ہے، تو آپ وہاں آئیے۔ یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یہ کھانا پہلے کیوں؟ پہلے نکاح ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے بڑے ضبط کے ساتھ، بڑی متانت کے ساتھ کہا، نہیں، چونکہ میں چاہتا ہوں میں پہلے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلاؤں۔ وہ خیر چلے گئے، کھانا کھایا۔ جب کھانا کھایا تو کہنے لگے کہ جی نکاح کریں۔ کہنے لگے نکاح کوئی نہیں کرنا، اب آپ واپس تشریف لے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اگر میری بیٹی کو جب آپ بیاہنے آئے ہیں اس وقت ہماری خواتین کی تقریب نہیں کر سکتے، اس وقت جب تم شو آف میں حدیں کر رہے ہو، اس وقت جب تم آپے سے باہر ہو، تو میں کیسے یقین کر لوں کہ میری لخت جگر جس سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، جس کو میں نے ایک زمانہ اس کی پرورش کی ہے، پالا ہے، آج آپ کو اپنا ہیرا سونپنے والا ہوں، اپنی عزت سونپنے والا ہوں، تمہارا جو میں نے رویہ دیکھا ہے، میں کیسے یقین کروں کہ میری اس بچی کی تم عزت کرو گے؟ میری بیٹی کی تم عزت نہیں کر سکتے، تم اس کے قابل ہی نہیں ہو، تم لوٹ جاؤ۔ میں ناظرین حیران ہوں کہ ایسا شخص جو کھانا کھلاتا ہے اور اس کے بعد ان کو بتاتا ہے کہ تم میری بیٹی کے قابل نہیں ہو۔ ایسا بھی نہیں ہوا، لوگ ڈر جاتے ہیں جی بارات واپس چلی جائے گی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، بارات واپس چلی گئی، دلہا ناکام و نامراد اور مایوس لوٹا۔ اس نے وہیں اپنے ایک رشتہ دار، اپنے کسی یعنی اس بچی کے کزن کے ساتھ اس کو کہا بیٹا آپ بیٹھو، انشاءاللہ یہ بچی آپ کے ساتھ جائے گی، یہ کسی تمیزدار بچے کے ساتھ جائے گی، کوئی ضرورت نہیں مجھے ایسے اوچھوں اور آپے سے باہر ہونے والوں کے پاس بچی بھیجنے کی۔ وہاں اس نے بٹھایا اپنے ایک رشتہ دار کو، نکاح پڑھایا اور کہا بیٹا انشاءاللہ یہ تمہیں خوش رکھے گا، یہ تمہاری عزت کرے گا۔ یہ ایک عجیب مثال اس بندے نے قائم کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ والد جو ہوتے ہیں انہیں حوصلہ بھی عطا فرمائے اور بچیوں کا اس طرح بھلا سوچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، کیونکہ اکثر والد جو ہوتے ہیں وہ بچی کے رشتے کے لیے اگلوں کا پیسہ دیکھ کے، بڑا گھر دیکھ کے، بڑی گاڑی دیکھ کے اخلاق کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ بچی بے شک ساری زندگی وہاں بے آبرو ہوتی رہے اور وہ اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی رہے، لیکن یہ ایک شخص نکلا ہے جس نے اس فیملی کو جو لاکھوں روپیہ اسی وقت دلہا پہ لٹا چکی تھی، اس کی جائیداد کا، دولت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو مسترد کر دیا اور ایک کسی وہاں موجود کزن کے ساتھ شادی کر کے بتا دیا کہ کچھ والدین، کچھ والد دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی بچی کی عزت عزیز ہوتی ہے۔ یہ بہرحال ایک بڑی ریئر اور نادر مثال ہے۔ سیلوٹ کرنا چاہیے اور سلام پیش کرنا چاہیے اس والد کو، اور دعا کرنی چاہیے تمام ان بچیوں اور بیٹیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت دینے والے شوہر نصیب فرمائے، انہیں سکون عطا فرمائے، تاکہ ان کے والد جو ہوتے ہیں ان کے دلوں کو بھی سکون پہنچے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔